بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، گزشتہ قسط میں ہم نے نستورہ راہب کے حوالے سے جو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے کے آیا اور ملاقات کی، اس کے حوالے سے گفتگو کی۔ اب وہاں سے قافلہ جو ہے وہ آگے جب چلتا ہے، شام پہنچتا ہے، بازار میں جاتا ہے، تو پھر وہاں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہے وہ سب سے پہلے بکتا ہے۔ راستے میں بارش ہوتی ہے تو آپ جس مال میں نقص ہوتا ہے اس کو الگ کرتے ہیں، اور جو ٹھیک مال ہوتا ہے یعنی گیلا مال ہے وہ الگ کر دیا، اور درست اور سوکھا مال الگ کر دیا، اور ساتھ میں نقص اور عیب بھی بتائے۔ ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی لوگ تجارت کرتے تھے وہ اپنا مال، آج بھی جو ہمارے تجار ہیں جو تجارت کرتے ہیں وہ اپنے نقص والے مال کو نیچے رکھتے ہیں، اور جو صحیح مال ہوتا ہے اس کو اوپر رکھ کے جو ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ لیکن یہ اصول تجارت اسلامی اصول تجارت نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا نقص بھی بتایا، عیب بھی بتایا، اور پھر جو صحیح مال ہے وہ بھی بتایا، اس کا ریٹ الگ رکھا اور اس کا ریٹ الگ رکھا، تو نفع بہت زیادہ ہوا، بہت زیادہ منافع ہوا، پہلے سے کئی گنا زیادہ منافع ہوا۔ یہاں تک کہ میسرہ نے کہا کہ 40 سال ہو گئے مجھے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال تجارت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے، لیکن ان 40 سالوں میں میں نے کبھی اتنا نفع منافع نہیں دیکھا جتنا اس بار ہوا ہے۔ جب شام میں تھے، ایک شخص آیا، اس نے سامان خریدا، تو خریدنے میں کچھ تلخ کلامی ہوئی، تو اس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ آپ لات اور منات اور عزا کی قسم کھائیں، تو پھر میں اس بات کو تسلیم کروں گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو اہل عرب ہیں وہ ان کو اپنا خدا مانتے ہیں اور ان کی جھوٹی قسم نہیں اٹھاتے۔ تو جب اس نے حضور کے سے یہ مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کبھی بھی ان معبودان باطلہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، یعنی ان کی نفی کی کہ وہ جھوٹے ہیں، معبودان باطلہ مطلب سب کچھ اس میں کہہ دیا کہ میں ان کی قسم کیوں اٹھاؤں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے درست کہا ہے، یعنی اب وہ شخص حضور سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے درست کہا ہے، اور پھر وہ میسرہ کو ایک طرف لے گیا۔ وہ آنے والا شخص میسرہ جو ساتھ تھا اس کو ایک طرف لے گیا اور ساتھ جا کر کہنے لگا، میسرہ یہ اس امت کے نبی ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں، باخدا آپ وہی ہیں جن کے اوصاف ہمارے علماء اپنی کتابوں میں موجود پاتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھ لو۔ میسرہ نے وہ بات بھی اپنے پاس یاد رکھ لی۔ اب جب اس طرح کے غیر معمولی واقعات سفر کے دوران جو ہے وہ میسرہ نے دیکھے، وہ ایک ایک بات کو یاد رکھتا رہا۔ اب سفر واپس شروع ہو گیا، تو اب واپسی میں بھی میسرہ دیکھ رہا ہے کہ بادل سایہ کر رہے ہیں، اور وہ میسرہ حضور کو تک رہا ہے، اور ساتھ حضور کی باتوں کو اپنے ذہن میں ریپیٹ کر رہا ہے بار بار، کہ جو جا کے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ تو پھر جب قافلہ قریب پہنچ گیا مکے کے، تو میسرہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر آپ پسند کریں تو آپ پہلے تشریف لے جائیں، اور جا کر یہ ساری رودات، سفر کی رودات جو ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کو بتا دیں۔ تو حضور نے کہا کوئی بات نہیں،
اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قافلے سے پہلے سفر کر کے جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا. ادھر الوہی انتظام دیکھیں. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنی بعض سہیلیوں کے ساتھ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑی ہیں اور انہوں نے جب دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے تو بادل اس کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہیں. بڑا حیران لگا انہیں, بڑا عجیب معاملہ لگا. تو جب قریب وہ پہنچے تو دیکھا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فداک ابی و امی یا رسول اللہ, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سہیلیوں کو بھی یہ منظر دکھایا اور آ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی ساری رودات سنائی. تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بڑی خوش ہوئی کہ مجھے آج تک جب سے میں یہ تجارت کر رہی ہوں مجھے کسی بھی تجارت میں اتنا نفع نہیں ہوا جتنا اس بار مجھے نفع ہوا. خیر حضور نے یہ باتیں بتائیں اور اپنے گھر تشریف لے آئے. پیچھے سے جب قافلہ بھی پہنچا تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو منتظر تھی کہ میسرہ آ کر مجھے ساری باتیں بتائیں. تو میسرہ نے شروع سے لے کر آخر تک وہ نستورہ راہب کا ایمان لے کے آنا, وہ راستے میں بادل کا سایہ کرنا, وہ درخت کے نیچے انبیاء جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھنا, اور وہ جو بازار میں واقعہ پیش آیا تھا ایک بندے کے ساتھ, اس ساری تفصیل کے ساتھ باتیں بیان کر. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ السلام علیہ بڑی خوش ہوئی. وہ یہ ساری باتیں لے کر اپنے جو ان کا کزن تھا رشتے میں یا ان کا عزیز لگتا تھا ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. ورقہ بن نوفل پہلی کتابوں کا حافظ, ان کو جاننے والا, ان کا علم جاننے والا, وہ سارا کچھ جانتا تھا. جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جا کر یہ ساری باتیں ورقہ بن نوفل کے پاس رکھی تو ورقہ بن نوفل جو ہے وہ کہنے لگا کہ اے خدیجہ, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں. یعنی یہ باتیں جو صفات ہیں یہ نبی کی ہی ہیں, کسی اور کی نہیں ہیں. اور مجھے علم ہے اس امت کے نبی باقی ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے ہر آنے والے نبی نے یہ بشارت دی جب وہ جا رہے تھے کہ نبی آخر الزمان, خاتم النبیین, امام الانبیاء, سردار کائنات جو ہے وہ جلوہ گر ہونے والے ہیں. ہر نبی آپ کی آمد کی بشارت دیتا گیا. تو انہوں نے کہا انتظار ہو رہا ہے, یہی اس کا زمانہ ہے. یعنی اس نبی کا یہ علامات ساری پوری ہو گئی ہیں اور ورقہ اس امر کا انتظار کر رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا اعلان کرنا ہے. اور جب وہ اعلان کریں گے تو لوگ اپنے دل میں ان کا بغض رکھیں گے اور پھر ان پر یہ شہر مکہ کو تنگ کر دیں گے. اس سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور زیادہ محبت پیدا ہو گئی. اب اگلی نشست میں ہم وہ وجہ کیا بنی اور پھر وہ جو شادی تک بات گئی انشاءاللہ اس پر اپنے ناظرین کے سامنے تفصیل سے گفتگو کریں گے. آمین. وما علینا الا البلاغ.